یہ ان صورتوں میں سے ہیں جن کی ابتدا حروف مقطعات سے ہے. حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ So when the Prophet ﷺ started narrating the wahi that he used to get, and he used to say alif lam mim or ha mim, then people would get stunned, shock میں آ جاتے تھے وہ کہ یہ کیا سٹارٹ ہونے لگا ہے, یہ کون سا کلام ریسائٹ ہونے لگا, who is reciting that. Keeping in mind, اس لیے میں عموماً اپنے دوستوں یاروں کو منع کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کے جب وہ نام رکھ رہے ہوتے ہیں, میرے ایک دوست ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کا نام ہا میم رکھا, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے, اپنی بیٹی یا بیٹے کا نام حروف مقطعات پہ نہیں رکھنا چاہیے, کیونکہ آپ اس کے ایک نام ہے قہار, تو قہار میں ایک روب ہے, ایک خوف کا ایلیمنٹ ہے, اللہ تعالیٰ کی رات, اللہ تعالیٰ کے قہر کا ذکر ہے. تو میں کبھی بھی قہار نام کو اپنے بیٹے کا نام عبد القہار نہیں رکھوں گا. یہ جو جب بھی آپ نے علی العظیم پڑھنا ہے نا, تو آپ نے یہ ہم نے ڈسکس کریں گے, آپ نے اس کو بہت ڈفرنٹ پیرائے میں سمجھنا ہے کہ علی العظیم اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں تو اس اعلیٰ کا جو ورڈ ہے, اس علی کا, یہ جو اتنا عرفہ ورڈ اللہ تعالیٰ یوز کرتے ہیں اپنے لیے, یہ کب کہاں یوز کرتے ہیں. اچھا, جتنی بھی مکی صورتیں ہیں آپ نے غور کرنا ہے, مکی اور مدنی صورتوں کے ڈائلیکٹ میں تھوڑا سا ڈفرنس یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سے طریقوں سے بہت سے معاملات ہم پر کلیئر کر دیے ہیں. Unfortunately, we don't read the Quran that often. We do read it because we like it. We really respect it. We really believe in it. Being a Muslim, we hold it with pride that there is no book on this planet, there will no book on this planet ever exist which can match the wisdom that this book contains. But we keep it in our libraries, our shelves, our bookstores and wherever, but that is the least thoroughly read book throughout our lives. Let's admit, ہم دنیا جہان کی کتابیں, ناولز, کہانیاں, داستانیں, ایجوکیشن کی اور پروفیشنل کوالیفیکیشن کی بکس چھان مارتے ہیں, ساری رات لگا کے ہم ان کتابوں کو پڑھ کے ان کے ایگزام دے کے اس میں پوزیشنز اور گریڈز بھی لیتے ہیں, اور ان کو پھر اپلائی کرتے ہیں ایز اے ڈاکٹر, ایز این انجینئر, ایز این ادر پروفیشنل آف اینی سورٹ, اور این ایکسپرٹ آف اے فیلڈ. ہم اتنی کتابیں پڑھتے ہیں اپنی ایکسپرٹیز کو بڑھانے کے لیے کہ اگر وہ ساری کتابیں اکٹھی کر دی جائیں تو ہمارے گھر میں اپنے بیڈ رومز بھر جائیں ان کتابوں سے جو ہم آج تک بچپن سے پڑھتے آئے ہیں, چاہے وہ بکس کی صورت میں تھیں یا چاہے وہ ای بکس کی صورت میں ہیں یا چاہے وہ ریسرچ پیپرز تھے یا نیوز پیپرز تھے. لیکن ایک چھوٹی سی اتنی سی کتاب جس کے اوپر ہمارا عقیدہ ہے, ہم اس کے سارے پیجز نہیں پڑھتے. ہم اس کو ایک ایلین زبان میں, ایک فورن لینگویج میں اس کو پڑھتے ہیں, اور اس کو فورن لینگویج میں پڑھنا ہی بہت سمجھتے ہیں, کافی سمجھتے ہیں. اس کو طرز میں بھی پڑھتے ہیں, بے سرہ بھی پڑھتے ہیں, بے ڈھنگا بھی پڑھتے ہیں, بغیر قرات کے بھی پڑھتے ہیں. اس کی جو آئیڈیل فارمیشن ہے, اس کی تجویز ہے, اس میں بھی نہیں پڑھتے. اس میں سے 4-5 چھوٹی چھوٹی صورتیں ساری عمر یاد رکھ کے انہی صورتوں کے ساتھ دفن ہو جاتے ہیں. وہی 4-5 صورتیں اپنی نمازوں میں دہراتے رہتے ہیں کہ بس نماز پوری ہو جائے, ہمارا فرض پورا ہو جائے, فارمیلٹی پوری کرتے رہتے ہیں. اور ان 4-5 صورتوں کے بھی ورڈ ٹو ورڈ ترجمے اور ان کی تفاسیر ہمارے فرشتوں کو بھی نہیں آتی ہیں کہ ہم کون ہیں, وہ کیا پڑھتے ہیں. اور ہم گزر جاتے ہیں, چل بستے ہیں اس دنیا سے اس پروسیس. کتنی سیڈ بات ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی کتاب جس میں کوئی مشکل ہمارا ٹیکنیکلی 1 ہفتہ لگ جائے اس کو تھورلی پڑھنے میں. میں 1 ہفتہ بہت زیادہ بول دیا. اتنی سی کتاب میں دوں کسی عام بچے کو کہ ایک ناول ہے یہ پڑھنا ہے, تو وہ اوور نائٹ بھی پڑھ لیتے ہوتے ہیں. ہمارے بچے ناول پڑھنے میں اتنے تیز ہوتے, چاہے وہ ہیری پاٹر ہو یا چاہے وہ جان گریشم کی کوئی سیریز ہو. لیکن ہم قرآن پاک کو انگریزی, اردو, فارسی, بنگالی, بنگلہ, ہندی, سنسکرت, جس مرضی زبان میں ٹرانسلیٹ کر لیں, ہم اس کتاب کو ایک گو میں پڑھنے کی ہمت, جرت, جسارت, شوق, لگن, خواہش, ڈیزائر رکھتے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں یہ ناممکن ہے یہ کتاب ایک گو میں پڑھی جائے, یہ ہم سے ہو ہی نہیں سکتا. 10ویں صفحے پہ ہمیں نیند آ جاتی ہے, ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں. 11ویں صفحے میں ہمیں کوئی نہ کوئی کام, دوستی یاری یا مجبوری یا ذمہ داری یا موبائل کال, ماں باپ, دوست یار یاد آ جاتے ہیں.
ہم سے یہ کتاب ایک گو میں پڑھی جا ہی نہیں سکی، آج تک مجھے کوئی اپنا بھی جاننے والا نہیں ٹکرا جس کو میں کہوں کہ کیا تم نے ایک ہی تسلسل میں ترجمہ بغیر عربی کے ٹرانسلیشن پڑھی. Never have I come across a single man that I know of who has claimed to me that in one go I picked up the holy book and I started reading. I took breaks of tea, coffee, or meals, lunches, dinners, and sleeping and waking up and prayers. No, never have I come across a single man that I know of who has done that. I don't know why. یہ کوئی قرض ہے مسلمانوں پہ یا کیا ہے کہ یہ مسلمان سے ہوتا ہی نہیں. اینی وے یہ میں یہ بھی بات کی ہے کیونکہ ہم جب آپ کا رائز کا گروپ ڈسکس ہوتا ہے ہماری ٹیم میں تو the first thing that comes in discussions is the 10-year roadmap that we are supposed to build, we are supposed to create realistically, statistically, and then we are supposed to religiously work on that. اس روڈ میپ سے پہلے آج کا جو سیشن ہے وہ ہماری جو ڈسکشن ہوگی وہ میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے موبائل میں یا اپنے اپنے لیپ ٹاپ کمپیوٹر میں انٹرنیٹ کا ایکسیس ہونے کا فائدہ اٹھا کے قرآن پاک گوگل پہ قرآن پاک کا لنک اوپن کر لیں اور اس میں سورت نمبر 42 چیپٹر 42 اشورا شورا شورا جو ورڈ ہے اس کو عربک میں آف کورس شورا کہتے ہیں اور اردو میں which is partly derived from Arabic شورا کو مشورہ کہتے ہیں اور انگلش میں جو میں نے ٹرانسلیشن کامنلی دیکھی ہے اس میں اس کی ٹرانسلیشن دیکھی ہے میں نے کنسلٹیشن کی صورت میں. Consultation. The chapter talks about consultation یعنی باہمی مشاورت آپس میں مشورہ کرنا. To consult within a group or within the people or the family or friends or within nation اس کو کنسلٹ کرنا اشورا. اب پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس صورت کی ڈسکشن کا مقصد کیا ہے. جب آپ کہتے ہیں روڈ میپ تو روڈ میپ کا مطلب ہوتا ہے کہ روڈ تو ایگزسٹ کرتی ہے جو کسی میپ کے اوپر بنی ہوئی نظر آئے ہمیں یا وہ روڈ اٹ سیلف ایک میپ کو ڈیزائن کرے اپنے پیتھ وے سے. تو جب روڈ اور میپ کی ڈسکشن ہوتی ہے تو یہ ٹیکن فار گرانٹیڈ ایک باشعور آدمی کے دماغ میں آتا ہے کہ کسی ڈائریکشن میں جائے گی وہ روڈ تو وہ سمت کا تعین the direction towards which this road is supposed to lead us all اس ڈائریکشن اس کی سمت کیا ہوگی کیا کیوں وہ یہ سمت ہوگی یہ آج ڈسکس کرنے کے لیے میں ایک مکی سورت سورہ شورا کو آپ سے ڈسکس کروں گا اور ایک ایک آیت سے لے کے کوئکلی کریں گے تاکہ ہم زیادہ ٹائم نہ لگائیں. جو آیات ایسی ہیں جن پہ میں زور دینا چاہتا ہوں ڈسکشن کے لیے ان پہ ہم زیادہ دیر ٹھہر جائیں گے. ویسے ہم کوئکلی سورہ شورا کو کوئکلی اس میں سے گزریں گے اس کے ٹرانسلیشن میں سے گزریں گے اور اس کو ڈسکس کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کیوں اس سورت کا انتخاب کیا. Why did I choose this chapter for us to discuss in the context of our road map. اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ ہماری پلے لسٹ میں جائیں یوٹیوب میں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر کے 2-3 ویڈیوز ہیں وہ بھی پارشلی اپلوڈ ہوئے باقی ساری نہیں ہوئی تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایکسپلینیشن میں نے زیادہ وقت لگا کے دی ہے تو آپ ان یور فری ٹائم یو کین گو اینڈ لسن ٹو دیٹ کہ یہ اللہ رحمان الرحیم ان تینوں کا اکٹھا آنا کیوں مقصود ہے اس کے پیچھے کی سائنس کیا ہے یہ کس چیز کی طرف ہائی لائٹ کرتی ہے اور اس ٹرینٹی کا کرسچینٹی کے ٹرینٹی سے اور ہندوازم کے تریمورتی سے ڈفرنس کیا ہے. عموماً لوگ اپنے ڈسکشنز میں ہولی ٹرینٹی آف کرسچینٹی دا تریمورتی آف ہندوازم
اینڈ دا ٹرینٹی آف اسلام ڈسکس کرتے ہیں. کچھ اسکالرس اس کو اس رنگ میں بھی دیکھتے ہیں. تو وہ ایکسپلینیشن بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو ہے وہ آپ انشاءاللہ اس میں دیکھیں گے تو ہم پھر اس کو کبھی ڈسکس بھی کر لیں گے. For now, the basic translation that we all are aware of, that we are acquainted with, is by the name or in the name, the beginning with the name of Allah, Rahman, Rahim. I am not translating the names of Allah subhanahu wa ta'ala. I am saying Allah, Rahman, Rahim, because the translation we have discussed in these chapters, so we will come back to that some other time. یہ ان صورتوں میں سے ہیں جو جن کی ابتدا حروف مقطعات سے ہے. حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ In the Arabic dialect, when the literary guys tend to write literature, and particularly in literature when they initiate their poetic verses, they always used to have, the finest poets used to have the dialect of starting the poetic stanzas, the poems and the ghazals and the verses of the poetry with certain starting initials. انہی initials کو ان کی بھی context میں مقطعات کہا جاتا ہے. So when the Prophet ﷺ started narrating the wahi that he used to get, and he used to say alif lam mim or ha mim, then people would get stunned, shock میں آ جاتے تھے وہ کہ یہ کیا start ہونے لگا ہے, یہ کون سا کلام recite ہونے لگا ہے, who is reciting that, keeping in mind that Nabi Pak ﷺ was known as Ummi, somebody who is not from a learned background, somebody is not from an officially کسی ادارے میں ایجوکیشن لے کے ڈگری ہولڈر نہیں تھے وہ, تو ان کا جو اسپوکن ڈائلیکٹ تھا وہ بہت لے مین ڈائلیکٹ تھا. عام آدمی بھی سمجھ سکتا تھا ویسی گفتگو تھی جس کو ہم اسپوکن انگلش, اسپوکن اردو, اسپوکن بنگلہ کہتے ہوں گے, آپ بھی اسپوکن کہتے ہیں, جو اسپوکن ڈائلیکٹ ہوتا. So people were acquainted with the Prophet ﷺ in the shape of an easily understandable spoken Arabic language person, and all of a sudden he would pause and start with alif lam mim zalikal kitab. The people would get shocked کہ یہ اتنا heavy dialect, اتنا sophisticated, اتنا fine کہ بڑے بڑے شاعر اور مصنف بھی وہ اس طرح کی کوئی ایک عبارت, کوئی ایک سطر line, ایک sentence draw نہیں کر سکتے تھے. And the Prophet ﷺ used to start narrating such a dialect with the qiraat of the most beautiful sound. The people would get stunned that this is not normal, this is not him, this is not the Ahmad ﷺ that we know of, this is not the character or the person that we are acquainted with, this is not even his tone, his dialect. There is something else coming out of this man. Either he is na'udhu possessed, or there is someone reciting in his ear this very special kalam which he is as it is coming, he is reciting. اور وہ جھک جاتے تھے, وہ مائل ہو جاتے تھے, کہتے that means there is some special person or a being which is saying something in his ears, and hence this kalam is being recited. Otherwise the way, اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ میری آپ سے ماشاءاللہ انٹریکشن ہو چکی ہے, آپ میرے ڈائلیکٹ کو سمجھ گئے, میرے ٹون کو سمجھ گئے, میں کس طرح سے گفتگو کرتا ہوں. اچانک سے مجھ پہ کوئی کیفیت آ رہی ہو اور میں بہت کوئی خوبصورت سی لے اور طرز کے اندر اللہ کا کلام ریسائٹ کرنا شروع کر دوں, اور وہ بھی بہت ہی فائن سا جو آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو. آپ تو مسلمان ہیں, ہم لوگوں کو سب کو یہ سنی ہوئی ہے. وہ امیجن کریں اس وقت جب یہ پہلی دفعہ قرات, اور قرات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز سے, which was known to be the finest قرات that ever existed, وہ جب سٹارٹ کرتے تھے تو امیجن دی امپیکٹ کہ ان کے اوپر وہ کیسے بجلی کی شاکس کر کے بن کے گرتی ہوگی کہ what are we witnessing. تو جب وہ حروف مقطعات سے شروع ہوتے تھے تو وہ اس کلام کی بھی ایک سپرلیٹو ڈگری میں آ جاتے تھے. وہ جو شاعر مصنف ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ اتنے خوبصورت حروف مقطعات سے کلام کیسے سٹارٹ ہو سکتا ہے, یہ ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے. ہینس دس از سم تھنگ فرام آؤٹ آف دس پلانٹ. وی ہیو ٹو ایڈمٹ کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی some godly creature has come to this person and whispered in his ears, or somehow managed to convey this recitation from him. It is not his work, اور وہ مان جاتے تھے. تو یہ سورہ شورا بھی حروف مقطعات میں سے شروع ہوتی ہے. اچھا, آگے چل کے جب ہم اس طرح کی
کسی صورت کو thoroughly ڈسکس کریں گے تو میں اس کا آپ کو شان نزول، اس کا ٹائم اور اس کے ساتھ جو اس کی قرآن پاک کی ایک بڑی خوبصورت سیکوینسز ہیں، کچھ صورتیں بہت میچنگ صورتیں ہوتی ہیں، ان میں ان کا عنوان مختلف ہوتا ہے، ان کے مضامین بہت ملتے جلتے ہوتے ہیں، ان کو زور دینے کے لیے مختلف الفاظ میں کئی باتیں ریپیٹ کی جاتی ہیں، ان کے جوڑے بنائے ہیں مفسرین نے، مختلف مفسرین نے 6 6 7 7 مکی مدنی صورتوں کے گروپس بنائے ہیں، ان کے کانٹیکسٹ کی وجہ سے، ان کے ٹائم، ان کے ڈائلیکٹ کی وجہ سے۔ آگے چل کے ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کیا کریں گے کہ کون کون سی صورتیں آپس میں ریلیٹ ہوتی ہیں، لیکن ابھی ہم چونکہ I want to quickly go through these sort of sessions we can have later on where we talk about a surah in detail۔ وہ 2 2 3 3 گھنٹے ہم پھر اس کے اوپر ڈسکشن کیا کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، حروف مقطعات کے معنی جو ہوتے ہیں، میننگز آف حروف مقطعات آر kept in secret۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے مطلب چھپا لیے ہیں، اس لیے میں عموماً اپنے دوستوں یاروں کو منع کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کے جب وہ نام رکھ رہے ہوتے ہیں، میرے ایک دوست ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کا نام حامیم رکھا، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، اپنی بیٹی یا بیٹے کا نام حروف مقطعات پہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ اس کے معنی سے واقف نہیں، آپ اس کے میننگ سے stranger to the meanings of that beautiful word۔ You never know that beautiful word might have a different impact as to what you would prefer your child to have in the name۔ For instance، میں کہتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام ہے قہار، تو قہار میں ایک روب ہے، ایک خوف کا ایلیمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کے رات، اللہ تعالیٰ کے قہر کا ذکر ہے، تو میں کبھی بھی قہار نام کو اپنے بیٹے کا نام عبد القہار نہیں رکھوں گا، میں کہوں گا کہ عبد الرحمان رکھ لوں، عبد الرحیم رکھ لوں، عبد الکریم رکھ لوں، عبد السلام رکھ لوں، اور اللہ تعالیٰ کی سافٹ ویئر صفات والی چیزیں رکھ لوں، میں وہ ہارڈر ڈیفیکلٹ صفات والے نام میں نہ رکھوں۔ اسی طرح جب آپ حروف مقطعات میں آتے ہیں، so you never know what might lie behind the beautiful word۔ It could be a very strong statement جو آگے چل کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں جب ان کے معنی کھولیں گے ہم پر، تب ہمیں وہ پتہ چلے گا کہ ان کے پیچھے سائنس کیا تھی، ان کے what was the use and what were the meanings of these words۔ تو اس لیے ایک ان نون ورڈ کو اپنے بچوں کا نام رکھنے سے گریز کرنا ہے۔ آپ نے بھی آگے چل کے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی شادیاں کرائیں گے، بچے ہوں گے، کچھ کی شادیاں ہو بھی گئی ہوں۔ ڈو ناٹ نیم یور چلڈرن آن دا حروف مقطعات، دیٹس مائی پرسنل ایڈوائس۔ ہو سکتا ہے آپ کو بڑے اس سے بہتر مشورہ دے کے رکھوا لینا، لیکن میرا ایز اے فرینڈ، ایز اے کلاس میٹ، ایز اے اسٹوڈنٹ، کلاس فیلو، ایز اے بردر، مشورہ یہ ہے کہ آپ ایک ان نون چیز پہ اپنے بچوں کا نام نہ رکھیں۔ یو نیور نو وٹ دیٹ ورڈ مائٹ مین۔ اسی طرح سیکنڈ آیت جو ہے وہ آئین، سین اور قاف، یہ جو آپ نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ آگے اب جو کوئکلی آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تیسری آیت میں، اب آپ نے یہاں سے ذرا توجہ دینی ہے کیونکہ میں ایک کانٹیکس میں آپ کو یہ جلدی سے، اس میں 53 آیات ہیں، سو وی کی ناٹ اسٹے ویری لانگ آن ایچ آیت، سو آئی وڈ پروبلی چوز 10 آیات آؤٹ آف دیز 53 آیات جن کے اوپر ہم زور دیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بیسکلی یہ بتا رہے ہیں کہ اینڈ سو یو او پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم are sent revelation just like those before you by Allah Almighty۔ کہ آپ سے پہلے جو پروفیٹس تھے ان کے اوپر بھی وہی اتری تھی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ورڈ وہی کا یوز کیا ہے، کذالک یوحی، ٹھیک ہے، جو یوحی ورڈ ہے نا، یوحی الیک، upon you the revelation of وحی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، ٹھیک ہے، آپ سے جیسے آپ سے پہلے کے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری۔ اچھا، نیکسٹ، to him belongs whatever is in the heavens and whatever is on earth and he is the most high and the greatest۔ یہ بھی آپ لوگوں کے لیے simple to understand، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو علی العظیم، ٹھیک ہے، وہو علی العظیم ایک بڑی ٹیکنیکل ٹرم ہے، یہ ہم کبھی ڈسکس کریں گے کہ علی العظیم ورڈ کیوں اللہ تعالیٰ بار بار یوز کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں، اس میں علی العظیم آتا ہے، آپ کا کلمے میں بھی تیسرے میں بھی آ جاتا ہے۔ یہ علی العظیم ایک بڑا کروشل ورڈ ہے، اس کے اوپر بہت بڑی فلسفیز کھڑی ہیں، بہت بڑے سیکٹ کھڑے ہیں، یعنی مسالک کھڑے ہیں جو اس کے اوپر بیس کرتے ہیں۔ اس کو کبھی بھی ایزی نہیں لینا آپ نے۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور یہ تو سمپل ٹو انڈرسٹینڈ ہو گیا، replacement of certain attributes، yes، but یہ جو جب بھی آپ نے علی العظیم پڑھنا ہے نا، تو آپ نے یہ ہم نے ڈسکس کریں گے، آپ نے اس کو بہت
ڈفرنٹ پیرامڈ سمجھنا ہے کہ علی العظیم اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں تو اس اعلیٰ کا جو ورڈ ہے، اس علی کا، اس یہ جو اتنا عرفہ ورڈ اللہ تعالیٰ یوز کرتے ہیں اپنے لیے، یہ کب کب کہاں کہاں یوز کرتے ہیں، یہ آگے چل کے ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے، اس لیے ہم اس سے آگے چلیں گے. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 5th آیت میں کہ the heavens nearly burst one above the other in awe of him and the angels glorify. میں جان کے انگلش والی ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں بیکاز اردو والی جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے اس میں اردو کے بڑے ڈیفیکلٹ ورڈ یوز کرتے ہیں، وہ اٹ وڈ بی ڈیفیکلٹ فار یو ٹو انڈرسٹینڈ، اس لیے I'm picking the simplest. یہ مجھے سب سے ایزی ٹرانسلیشن ملی تھی، میں نے وہ والی پک کی تھی so that we get to the point quickly. I'll have to check. ڈاکٹر مصطفیٰ خطاب، یہ ہے ڈاکٹر مصطفیٰ خطاب، ان کی ٹرانسلیشن ہے. اچھا، 5th میں آ جائیں. The heavens nearly burst one above. Can you hear me? Yes sir, آپ کی وائس کلیئر، اسکرین شیئر کی تھی میں نے. Oh, perfect. یہ تو آپ نے بہت اچھا کام کیا بیٹے، اللہ خوش رکھے آپ کو اس بات پہ. اچھا، یہ اب آپ ہم آ گئے ہیں 5 پہ، رائٹ؟ تھوڑا سا اور نیچے آ جائیں جی. The heavens nearly burst one above the other in awe of him, and the angels glorify the praises of their Lord and seek forgiveness for those on earth. Surely Allah alone is the all forgiving, most merciful. اچھا، یہاں پہ دیکھیں کتنے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ بلڈ کیا کر رہے ہیں. کانٹیکسٹ سٹارٹ میں کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری جیسے آپ سے پہلے لوگوں کے اوپر اتاری، یعنی انبیاء علیہ السلام کے اوپر اتاری. اور اللہ تعالیٰ تمام دنیا کائنات کا مالک ہے، سب سے بڑی ذات ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ the heavens nearly burst one above the other in awe of him. وہ اپنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں these heavens nearly burst، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے سنبھالا ہوا ہے somehow. ٹھیک ہے. and the angels glorify the praises of their Lord and seek forgiveness for those on earth. Seek forgiveness for those on earth. آپ نے یہ بات سمجھنی ہے، ٹھیک ہے؟ For those on earth. Surely Allah alone is the all forgiving. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی forgiving side کو سامنے لے کے آ رہے ہیں. اچھا، جتنی بھی مکی صورتیں ہیں آپ نے غور کرنا ہے، مکی اور مدنی صورتوں کے ڈائلیکٹ میں تھوڑا سا ڈفرنس یہ ہوتا ہے کہ مکی صورت، مکی ٹائم جو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ہجرت سے پہلے کا تھا. اس ٹائم دین اپنے سٹارٹنگ فیز میں تھا. اس وقت جتنے بھی احکامات تھے بہت سافٹ، بہت ایزی ٹو کمپریہینڈ، ایکسپلین کرنے والے، بہت بیسک سے فاؤنڈیشن بلڈ کرنے والے، ان کو سلو اینڈ اسٹڈی لے کے چلنے والے، یہاں تک کہ لوگوں کی ریٹیلیشن کے اوپر بھی بیک فٹ پہ جانے کے لیے اور سافٹلی ہینڈل کرنے کے احکامات ہیں مکی صورتوں میں. جب ہجرت مدینہ ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ چلے گئے تھے تو 2 ہجری کو ہی ہماری غزوہ بدر ہو گیا تھا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بدر میں بھی جو جن پرزنرز آف وار کو ہمارے خلفاء نے اور یعنی ہمارے اصحاب نے اریسٹ کر لیا تھا اور جن کو پکڑ لیا تھا اور ان کو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات آئے تھے کہ آپ نے ان کو نہیں چھوڑنا تھا. کیوں چھوڑا تھا؟ حضرت عمر کی تلقین ٹھیک تھی، ان کو سزا ملنی چاہیے. بیکاز دین the temperament of the Lord had shifted. کہ اب جو اچھے سافٹ طریقے سے میں تم لوگوں کو گیدر کر کے تمہاری بیسک سے ٹریننگ کروا رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، وہ میں نے کروا لی ہیں. اب ہجرت کے بعد اپنی ایگریشن بہت سیویئر لیول پہ لے آؤ، کیونکہ اب پہلے افہام اور تفہیم کا کام چل رہا تھا، انڈرسٹینڈنگ اینڈ کمپریہنشن آف ریلیجن چل رہا تھا. اب امپلیمنٹیشن اینڈ انفورسمنٹ کا ٹائم شروع ہو گیا. تو مدنی صورتوں میں ایک دم سے ڈائلیکٹ بہت سخت اور بہت ایگریسو ڈائلیکٹ آئے گا. وہ آپ آگے چل کے جو ہم ڈسکس کیا کریں گے مدنی صورتوں اور مکی صورتوں کا ڈفرنس آپ کو کلیئرلی پتہ چل جائے گا. مدنی صورتیں اپنے حجم میں بھی بڑی ہوں گی اور مکی صورتیں جو ہیں وہ بڑی سافٹ ڈسکشن میں لے کے چلیں گے اور گریجولی بلڈ کریں گی ایز ٹریننگ.